السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق۔ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب۔ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ سامعین محترم، آج جس رکوع مبارک کی ہم تشریح اور تفصیل سمجھنے جا رہے ہیں وہ ہے سورہ مائدہ کا پہلا رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والوں اوفوا بالعقود، اپنے عہدوں کو پورا کرا کرو، اپنے قول و قرار کو پورا کرا کرو، اپنے معاہدوں کو پورا کرا کرو۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو معاہدے ہیں یا جو عہد ہے یا قول و قرار ہے، یہ سب انسانی زندگی میں ایک اہمیت کی حامل ہے اور ہم قدم قدم پہ ہر کانٹریکٹس کو نبھاتے رہتے ہیں۔ جیسے اگر ہم لوگ 20-30 سال کے ہو جائیں تو ہماری والدین شادی اگر کرا دیتے ہیں تو شادی بھی کیا ہے؟ میرج از اے سوشل کانٹریکٹ۔ شوہر ہے، اس کے حقوق ہیں، اس کے فرائض ہیں، اس کی جملہ کردہ عائد ذمہ داریاں ہیں، اسی طریقے
سے بیوی ہے، اس کے حقوق ہیں، فرائض ہیں، اس کی ذمہ داریاں ہیں، گھر کا ماحول ایک اچھے طریقے سے ان دونوں کے ذریعے چلے، جس کے نیچے اولاد پرورش لے، جنم لے، تو یہ بھی ایک معاہدہ ہے۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے جو کاروبار ہیں وہ بھی دیکھیں آپ لوگ معاہدوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ امپلائر امپلائی کا جو ریلیشن ہے کسی پروفیشنل لائف میں، ایچ آر ہے اور اس کے نیچے سارے ادارے رن کر رہے ہیں، اور ایچ آر بھی جو ہے وہ بھی مینیجنگ ڈائریکٹر کے عہدے کے انڈر ہے، تو یہ سارے ایک ریلیشن ہے۔ اسی طریقے سے سیاسی عہدے، ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، ان کے کچھ اختیارات ہیں، پھر ان کی کچھ پریویلیجز ہیں، یہ ساری چیزیں بھی مد نظر ہیں۔ لہٰذا یہاں فرمایا اوفوا بالعقود، عقود کہتے ہیں، عقد کہتے ہیں گرہ لگانے کو۔ جب کوئی رسی میں گرہ لگ جائے تو اس کو کھولنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، یعنی یہ ایک گرہ ہے، یعنی ایک ہی عقد، اگر ایک ہی کانٹریکٹ اتنا غالب اور اتنا اسٹرانگ ہو جائے تو یہ سارے کے سارے جو اس کے انڈر کام کر رہے ہوں گے کانٹریکٹس، جس میں میرج ہے، امپلائر امپلائی ریلیشن ہے، پولیٹیکو سوشو اکنامک کانٹریکٹ ہے، یہ سب اس کے انڈر کور کر جائے گا اس کو۔ اسی لیے فرمایا ایک ہی کانٹریکٹ پورا کر دو، اور وہ کیا ہے؟ اوفوا بالعقود، کہ تم اپنے تمام عہدوں کو پورا کرو گے، اپنے عہدوں کو پورا کرو گے۔ اور یہ عہد کا مطلب میں نے آپ کو کیا بتایا؟ گرہ، یعنی اللہ اور بندے میں ایک قسم کی گرہ بن جائے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی، تو آٹومیٹک انسان ان تمام قول و فعل اور عمل کو پورا سالم رکھے گا، سچا رکھے گا، سیدھا رکھے گا۔ آگے فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے تمام چوپاہے جن کا نام ہم تم کو پڑھ کر سنا رہے ہیں وہ حلال کر دیے گئے۔ احلت لکم یعنی یہ تمام وہ چوپاہے جن کو سمجھ لیجئے کہ مویشی کہتے ہیں، وہ حلال ہیں، یعنی جس میں گوشت خور شامل نہیں ہے، بلکہ جو سبزہ پر زندگی گزار رہے ہیں، سارے کے سارے کھانے ایسے کھا رہے ہیں جو کہ گوشت پر مشتمل نہیں ہے۔ اب اس میں سارے وہ جانور ہیں، اسی طریقے سے ہرن، اسی طریقے سے بکرا بکری، اسی طریقے سے بچڑا بچڑی، یہ سارے نر اور مادہ، اونٹ، ٹھیک ہے، اونٹنی، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو مویشی ان چیزوں پر زندہ ہیں جو کہ گوشت ان کی غذا نہ ہو بلکہ سبزہ ہریالی ان کی ایک غذا ہو، تو یہ تمہارے لیے حرام نہیں ہے، یہ حلال ہیں۔ ہمارے لیے جو چوپاہے ہیں یہ حلال ہیں، الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے جو تم کو پڑھ کر سنا دیے جائیں وہ حلال نہیں ہے۔ اب وہ پڑھ کر سنا دے گا اللہ تعالیٰ آگے، ابھی جو دوسری تیسری آیت ہے اس میں یہ پتہ چل جائے گا کہ کون کون سی چیزیں حرام ہیں۔ غیر محل الصید وانتم حرم، لیکن تم ایک کیفیت اس میں ایک پابندی بھی ہے، اور وہ پابندی ہے حج کی، یعنی اگر تم نے حج کا احرام باندھا ہوا ہے تو جس حالت میں تم احرام میں ہو ان کا شکار نہیں کر سکتے ہو، یعنی کوئی ہرن ہے، پرانے زمانے میں لوگ ہرن کا شکار کرتے تھے، خرگوش کا شکار کرتے تھے، اسی طریقے سے بکری کا شکار کر رہے ہیں، یہ ساری چیز، لیکن اگر حالت احرام میں کوئی انسان ہے اس میں حرام ہے کہ وہ ان جانوروں کا شکار تک کرے، یہ چیز حرام ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم دے دیتا ہے، یعنی اس کے قبضے قدرت میں ساری چیزیں ہیں، اور اگر وہ یہ حکم دے بھی رہے جو وہ چاہ رہا ہے تو اس میں بھی تو تمہارے لیے بھلائی ہے نا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، اے ایمان والو مت بے حرمتی کیا کرو تم لوگ شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی۔ دیکھیں شعائر اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے، جس طرح آپ لوگ خوبصورت پینٹنگ دیکھتے ہیں تو آپ لوگ پینٹنگ کی تعریف کم کرتے ہیں، پینٹر کی زیادہ کرتے ہیں کہ کتنی خوبصورت پینٹنگ بنائی ہے پینٹر نے۔ اب کتنے افسوس کی بات ہوگی کہ اگر ہم لوگ دنیا جہاں کی چیزیں دیکھیں، آسمان دیکھیں، زمین دیکھیں، چرند پرند دیکھیں، پانی دیکھیں، خوبصورت کہکشائیں دیکھیں، لیکن اللہ نظر نہیں آئے، یہ کتنی بڑی حماقت ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نظر ہی نہیں آتا ان چیزوں کو دیکھ کے، فرض کریں میں اور آپ روز آسمان زمین دیکھتے ہیں، سورج کی کرنوں کو دیکھتے ہیں، ساری چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں نظر نہیں آیا اگر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے علاوہ کسی چیز سے محبت کری ہوئی ہے۔ ولا الشہر الحرام، اور نہ حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی کرو، یعنی وہ حرمت والے مہینے جو گن کے بتا دیے گئے ہیں پہلے ہی، اور وہ مہینے کون سے ہیں؟ وہ مہینے وہی ہیں، رجب ہے، ذیقعد ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے، یہ 4 مہینے ہیں، اس میں کوئی شکار یا کوئی بھی ایسی چیز مت کرو جو کہ اللہ کی نافرمانی کے اور غضب کو دعوت دے۔ ولا الہدی ولا القلائد، اور نہ حرم میں قربانی ہونے والے جانوروں کی بے حرمتی کرو۔ ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان جانوروں کی بے حرمتی کرو جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوئے ہوں، یعنی جو بیت الحرام کے قصد سے جا رہے ہوں، یعنی کچھ جانور ہیں جو کہ اللہ کے قصد کے ذریعے سے جا رہے ہوتے ہیں۔ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، لوگ مکے سے مدینے یا مدینے سے مکے جا رہے ہیں، مینا جا رہے ہیں، مزدلفہ جا رہے ہیں، اب ظاہر بات ہے قربانی اب کہاں سے کریں گے وہ، اگر 7 جانور ہی نہ ہو، 7 جانور وہ لے جاتے تھے، ان کی کوئی نشانیاں لگا دیتے تھے جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوتے تھے کہ ان کی قربانی کرنی ہے، تو ان قربانی والے جانوروں کا بھی شکار نہ کرو، نہ ان کی بے حرمتی کرو، نہ ان جانوروں کو ستاؤ، اور نہ 4 مہینوں کی بے حرمتی کرو، رجب، ذیقعد، ذی الحج، محرم، تو یہ ساری چیزوں کی بے حرمتی نہیں کرو۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ لوگ تو قصد کر کے جا رہے ہیں اپنے رب کے فضل اور رضامندی کے حصول کے لیے، یعنی یہ جب آتے تھے حج کے لیے سارے مسلمان تو یہ تو اللہ کے مہمان ہوتے تھے، اور جو مشرکین خود ہوتے تھے وہ تو باقاعدہ بڑا اس کا انتظام فرماتے تھے کہ وہ آتے تھے اور ان حاجیوں
بکریوں کو پانی پلاتے تھے، یہ سورہ توبہ میں کھل جائے گا آگے واقعہ، وہ تو ان کو رحمان کے مہمان سمجھتے تھے جن کا میزبان خود اللہ ہے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، ہاں جب تم حلال ہو جاؤ، حلال سے مراد احرام کی حالت سے نکل آؤ، فَاصْطَادُوا، تو ان کا شکار کر لو، اس پہ پھر تمہارے لیے احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ ہٹ جائیں گی، پھر شکار کر لو۔ ہاں لیکن حالت احرام میں یہ پابندی جب تک ہے حالت احرام میں تو یہ پابندی رہے گی۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور تمہیں نا آمادہ کر دے کسی قوم سے دشمنی کا سبب کہ مبادا تم ان سے لڑ کر حد سے آگے نکل جاؤ، جنہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا۔ صدوکم عن المسجد الحرام، یعنی ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے ان اہل ایمان کو مسجد حرام سے روکا تھا، عمرے اور حج پہ پابندیاں لگا دی تھی، 6 برس تک حج کے لیے نہیں آنے دیا تھا مسلمانوں کو۔ تو اب تم جب آ رہے ہو تو یہ نہیں کہ اب تم پرانے غصے نکالو، نہیں، اللہ کا یہ فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ ہدایت تھوڑی بہت ڈال دی کہ اب یہ احرام کے لیے احرام باندھ کے لوگ آ رہے ہیں، ان لوگوں پر ان تعتدوا، حد سے نکل مت جاؤ، آگے مت جاؤ، یعنی ان سے تعاون کرو، زیادتی مت کرو، مبادا اس چیز پر کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روک کے رکھا تھا، بلکہ اب تم سارے کے سارے محمد الرسول اللہ کے آنے کے بعد اب بھائی بھائی ہو گئے ہو، ہر کالے کو کسی گورے پہ اور کسی گورے کو کسی کالے پہ، کسی عرب کو کسی عجم پہ اور کسی عجم کو کسی عرب پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ وتعاونوا، اور تم نیکی، اور وتعاونوا علی البر والتقوی، اور تم تعاون کرو نیکی میں اور تقوی کے کاموں میں۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی اعانت یا تعاون مت کرو۔ اگر آپ کو اللہ کے آگے کھڑے ہونے کا اور اس کے آگے جواب دہی کا احساس ہی نہیں ہے تو قرآن مجید پورا کا پورا سر کے اوپر سے نکل جائے گا۔ اسی لیے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے اور جلد لینے والا ہے حساب۔ حرمت علیکم، تم پر حرام کر دیے گئے کیا کیا؟ نمبر 1 المیتہ، یعنی مردار، سور کا گوشت، یہ ساری چیزیں، یعنی مردار سے مراد، اب مردار کی مزید ابھی اگلی آیت میں لسٹ آ جائے گی، لیکن ایسا جانور جو مر جائے، اور یہ صرف ضروری نہیں ہے کہ بیماری میں مر جائے بلکہ اس کی اور بھی چند اقسام ہیں جو کہ اگلی آیت میں آ جائے گی، یعنی جو مر جائے جس میں خون بہے نہیں، والدم، اور خون، یعنی ظاہر بات ہے خون بھی ایک گھٹیا شے ہے، اسپیشلی یہ کہ جانوروں کے خون میں تو بیکٹیریا گرو کر سکتا ہے، یہ سارے کے سارے جو چمگادڑ بیٹھ کے کھا لیتے ہیں اور بعد میں روتے ہیں پوری دنیا والے کہ کورونا پھیل گیا، کورونا پھیل گیا۔ ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت یعنی خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ، اور ایسا گوشت جس پر اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یعنی غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آگے کیا فرمایا؟ اور ایسا بھی جانور جو گلا گھٹنے سے مر جائے، بکری ہے وہ اپنا چارہ کھا رہی ہے لیکن اس کے پاس زنجیر لگی ہوئی ہے، اس کا گلا جو ہے وہ زنجیر میں آ جائے اور خود اپنی جان میں وہ گھٹ کے مر جائے، اسی زنجیر میں اپنے گلا گھٹنے سے مر جائے، یا کوئی اور جانور اس کا گلا گھونٹ دے، یا کوئی بھی کچھ سیڈسٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی یہ حرکت کر سکتے ہیں، تو کوئی بھی ایسا جانور جو گلا گھٹنے سے مر جائے، والموقوذہ، اور جو کسی ضرب لگنے سے مر جائے، یعنی کوئی اگر آئے جانور دوسرا اور چوٹ لگنے سے وہ مر جائے، اب کوئی سینگ وینگ والا آئے اس نے گھسا دی اس کے اندر سینگ، وہ مر جائے، موت واقع ہو جائے، والمتردیہ، اور ایسا جانور جو اونچائی سے گر کر مر جائے، اونچائی سے گرے اور مر جائے، والنتیحہ، اور جو کسی ٹکر سے جا کے لگ کے مر جائے، یعنی وہی جو میں نے ابھی بات بتائی، سینگ لگی کسی نے ماری، کسی جانور نے مر جائے، وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور جس کو کوئی درندہ کھانے لگے، یعنی فرض کریں کسی شیر نے ہرن کو کھانے لگا، الا ما ذکیتم، لیکن جس کو تم ذبح کر ڈالو، یعنی یہ تمام صورتحال میں بھی آپ اس جانور کا گوشت کھا سکتے ہیں اگر اس جانور کے اندر زندگی موجود ہے، اگر اس جانور کے اندر زندگی موجود نہیں ہے تو وہ جانور آپ لوگوں کے لیے حرام ہو جائے گا۔ اسی لیے فرمایا وما اکل السبع، اور جس کو کوئی درندہ کھانے لگے لیکن اس درندے کے کھانے کے بعد بھی اگر اس کے اندر کوئی زندگی کے آثار موجود ہیں تو اس کو آپ کاٹ کے کھا لیں، جانور حرام نہیں ہوگا پھر۔ وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام، اور وہ جانور بھی تم پر حرام کر دیے گئے ہیں جو بڑی بڑی آستھانوں پر اور پرستش گاہوں پر جا کے ذبح کیے گئے ہوں۔ انسان جاتا ہے دیوی دیوتا کا کوئی قرب حاصل کرنے کے لیے، باقاعدہ وہاں پہ گوشت کے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں، بانٹ رہا ہوتا ہے، وان تستقسموا بالازلام، اور وہ بھی جانور حرام ہے جو کہ تقسیم یا بذریعہ قرآن دازی تمہارے اس پہ نکلے، یعنی جوئے کے ذریعے سے آپ نے فلا فلا گوشت لیا، جوئے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اس پہ باقاعدہ جوا کھیلا جا رہا ہے اور شرابیں چل رہی ہیں، یہ ساری چیزیں بھی حرام ہیں، یعنی ایسی چیز جس پر آپ امید لگا کے بیٹھے ہوں، جس پر قسمت لگا کے بیٹھے ہوں، یہ بھی چیز حرام ہے۔ ذالکم فسق، یہ سارے کے سارے گناہ کے کام ہیں، ناجائز کام ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ مسلمانوں۔ الیوم یئس الذین کفروا، لوگوں کان کھول کے سن لو کہ آج کے دن نا امید ہو گئے یہ کافر تم لوگوں کے دین سے۔ فلا تخشوہم، تو ان سے مت ڈرو، واخشونی،
تم لوگ مجھ سے ڈرو، میں تمہاری رفع حاجات کو پوری کروں گا، میں تمہاری تکلیفوں کو دور کروں گا۔ الیوم اکملت لکم، آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو ہم نے کامل کر دیا، لکم دینکم، جو تمہارا دین ہے اس کو ہم نے مکمل کر دیا ہے، دین اسلام تمہارے لیے منتخب کر لیا ہے، واتممت علیکم، اور تمہارے لیے اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، تم پر ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا، اپنی ہر نعمتوں کو اور اپنی ہر فضل کو اور اپنی ہر حکمتوں کو تم پر پورا کر دیا ہے، ورزیدکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند فرما لیا، منتخب فرما لیا ہے۔ فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لاسم، جتنی یہ آیت اہم تھی اتنی اب یہ آیت بھی اہم ہے، بس جو شخص شدت کی بھوک میں اضطراب ہو کر بے چین ہو جائے، یعنی جس شخص کے اوپر فقر آ جائے، بھوک آ جائے، شدت ہے، مر رہا ہے، غیر متجانف لاسم، اور اس کے اندر کوئی گناہ کا میلان نہ ہو، اللہ کی نافرمانی نہ ہو، تب انسان یہ بتائے گئے یہ بھی کھا سکتا ہے۔ یعنی بھوک پر اور جب فاقے کی حالت ہے اور ایک دم نا امیدی ہے کہ کھانا نظر ہی نہیں آ رہا سوائے یہ کہ سور سامنے پڑا ہوا ہے، تو سور کو بھی باقاعدہ تل کر یا جو بھی پکا کر کھا سکتا ہے انسان، لیکن کب؟ فمن اضطر فی مخمصہ، جب شدت اتنی ٹائٹ ہو جائے بھوک کی کہ اور کچھ چیز دستیاب ہی نہ ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اللہ نے شرط رکھی، بلکہ پہلے تو ہم لوگ دو شرائط پڑھ چکے ہیں، غیر متجانف لاسم، ایک تو گناہ کا پہلو اس میں نہ ہو، اور دوسرا جتنی اس کو ضرورت ہو اتنا ہی کھائے، یعنی یہ نہ ہو کہ سور تو حرام ہے ذرا چکھ لوں، نہیں، جان پر بنی ہے تب جائز ہے، اور اس میں کوئی رغبت نہ ہو، کوئی اٹریکشن نہ ہو، اور دوسری شرط جتنی ضرورت ہو، فرض کریں 10% گوشت کھانے سے آپ کی جان بچ جائے تو 10% ہی کھائے، 10.5% نہ کھائے، لیکن اللہ تعالیٰ سے توبہ کی بھی گنجائش کی امید ہے۔ اللہ نے اس لیے کیا فرمایا، اگلی آیت بہت اہم ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، ہاں اگر یہ شخص ایسا شخص ہے جو کہ گناہ کا میلان نہ ہو اور جتنی ضرورت ہے اتنی کھائے اور بھوک اور فاقہ ایک دم پیک پر ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو گے اس کے بعد اللہ معاف فرمائے۔ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا جانور آپ کے لیے حلال ہیں، مطلب ایسی لسٹ بتا دیجئے رسول اللہ کہ کیا کیا جانور حلال ہیں۔ اب وہ لسٹ تو پہلے آ گئی، یعنی وہ جانور جو کہ سبزے پہ گزارا کر رہے ہیں، اسی لیے فرمایا يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، آپ فرما دیجئے اے نبی کہ تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، تمام صاف ستھری چیزیں، پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، اسی لیے فرمایا وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُقَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، تو ایسے جن شکاری جانوروں کو تم تعلیم دو، ایسے جانور جن کو تم تعلیم دو، مقلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور ان کو تعلیم بھی اس طریقے سے دو جو کہ اللہ نے تمہیں سکھائی ہے، وہ بھی جانور حلال ہو جائے گا۔ یعنی یہاں انڈیکیشن ہے کہ فرض کریں اگر آپ نے کوئی کتا چھوڑا ہے، اب کتے کو آپ نے تعلیم دی، جیسی تعلیم اللہ نے آپ کو سکھائی ہے، آپ کے اندر ہنر سکھایا ہے، آپ نے وہ ہنر اس کتے کو سکھا دیا، اور کتا گیا کسی اس میں جنگل میں اور اس نے آپ کے لیے روکے رکھا ہے ایک جانور، کوئی ہرن روکی رکھی، کوئی اسی طریقے سے بچڑا یا بچڑی روکی رکھی، اب ظاہر بات ہے وہ روکا رکھا ہے اس کتے نے جس کو آپ نے تعلیم دی ہے اللہ کے حکم کے مطابق، تو یہ جانور بھی حلال ہو جائے گا۔ یعنی کتے نے باقاعدہ اس کو کھایا نہیں بلکہ آپ کے لیے اسٹاپ کر کے رکھا، جب آپ اس کو قربان کر دیں ٹھیک ہے، پھر زبردست ذبح کر دیں اور جانور ہو بھی حلال تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ آگے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو ایسے شکاری جانور جس شکار کو تمہارے لیے پکڑے رکھتے ہیں اس کو کھا سکتے ہو، علیکم، وہ تمہارے لیے پھر حلال ہو جائیں گے۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا نام بھی لے لیا کرو، یعنی اس کو ذبح کیا کرو اور بسم اللہ اللہ اکبر بولا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ حساب لینے میں جلدی کرے گا۔ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، دیکھیں پھر وہی بات کہ آج تمہارے لیے تمام چیزیں حلال کر دی گئی، یہ وہی اسلوب ہے جو کہ اس سے پہلے آ چکا ہے کہ آج کے دن ہم تمہارے یہ جو کفار ہیں، یہ کفار تمہارے دین سے نا امید ہو چکے ہیں، اور یہی انداز اس سے پہلے بھی آیا کہ آج میں نے تمہارے لیے دین اسلام منتخب کر دیا، وہی اسلوب چل رہا ہے۔ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، آج تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں، تمام صاف ستھری چیزیں حلال ہو گئیں۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور جو لوگ کتاب دیے گئے تھے تم سے پہلے ان کا ذبح تم کو حلال ہے، یعنی اگر وہ کوئی جانور کھا رہے ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہو جائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی یہود بیٹھ کے اہل کتاب میں سے کوئی یہود سور کھا رہے تو وہ بھی حلال ہو جائے، نہیں، جانور حلال بھی ہو
ہو، ذبح بھی کیا گیا ہو، تب وہ حلال ہوگا۔ اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، اور اسی طریقے سے تمہارا ذبح بھی ان کو حلال ہے، تم بھی اگر پاکیزہ چیزیں کھا رہے ہو تو ان میں بھی ان میں کوئی قباحت نہیں ہے، ان کو بھی کھلا دو، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، سرونگ کر دو۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، آگے کیا بتایا اللہ نے کیا کیا چیزیں حلال ہیں؟ والمحصنات من المؤمنات، اور نیک گھر میں بسانے والی عورتیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں، من المؤمنات ہوں لیکن مسلمانوں میں سے، یعنی وہ عورتیں جو جن کو اس نیت سے تم لے کر آؤ کہ گھریلو زندگی بسانی ہے، تو یہ مومنات عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور وہ محسن عورتیں، وہ پاکیزہ عورتیں بھی، وہ صاف ستھری عورتیں بھی تم پہ حلال ہیں جو تم سے پہلے کتاب والوں کو دیے گئے، یعنی یہود و نصارہ کی عورتیں بھی مردوں پر حلال ہیں۔ اذا آتیتموہن اجورہن، لیکن یہ تمام شرائط بھی اس صورت میں واجب ہیں تم پر کہ تمہاری نیت ہو اول اذا آتیتموہن، کہ تم ان کو معاوضہ دے دو، یعنی حق مہر ادا کرو، کھلم کھلا نکاح کرو، ٹھیک ہے، حق مہر تو ادا کرنا ہوگا، چاہے یہود ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے مومنات ہو۔ محسنین غیر مسافحین، اور نیت تمہاری ہو ان کو بیوی بنانے کی، نہ یہ کہ مسافحین ولا متخذین اخدان، نہ یہ نیت ہو کہ علی الاعلانیہ بدکاری کرو یا اپنے خفیہ معاملات، دوستیاں ہو رہی ہیں، یاریاں ہو رہی ہیں، سیٹنگز ہو رہی ہے، یہ نہ کرو، بلکہ کھلم کھلا نکاح ہو، بڑی محفل میں نکاح ہو، کہ ایک مسلمان، ایک آدم کا بیٹا اور اسی طریقے سے ایک حوا کی بیٹی آج ایک منسلک ہو رہے ہیں ایک رشتے میں، ایک پاکیزہ رشتے میں جو رسول اللہ نے ہمیں سکھایا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کو مبتلا کر دے۔ اب دیکھیں یہاں دو انڈیکیشن ہیں، اہل ایمان والے بھی کچھ لوگ آ رہے تھے، کیونکہ ظاہر بات ہے اہل کتاب میں وہ لوگ بھی تو شخص تھے نا جو کہ یہودی تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، اب عیسائی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے۔ اب محمد الرسول اللہ کے آنے سے پہلے ان کا کیا معاملہ ہوگا پھر؟ تو ان کے معاملے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ نرمی ہوگی، کیونکہ ابھی تک رسول اللہ تو نہیں آئے تھے، تو جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے یعنی اللہ کو مانتے تھے، اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کو مانتے تھے یعنی اللہ کو مانتے تھے، یعنی حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ نے جو قانون بتایا کہ اللہ کی فرما برداری کرو، انہوں نے اس کی فرما برداری کری، اللہ کی کری، نہ یہ کہ اللہ کے بجائے حضرت عیسیٰ کو خدا مان لیا یا خدا کا بیٹا مان لیا، یہ نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ ایسے بھی تو لوگ ہو سکتے ہیں نا کہ جو پہلے کفر کرتے تھے اور محمد الرسول اللہ کے آنے کے بعد ایمان کے ساتھی بن گئے، ایمان والے ہو گئے، فقد حبط عملہ، تو اس شخص کے تمام اعمال غارت ہو جائیں گے، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ شخص خسارہ پانے والا ہوگا آخرت میں، یعنی ان کی تمام نیکیاں، تمام جو فاؤنڈیشن اور تمام جو بلڈنگز اس نے کھڑی کری تھی ان کو اللہ تعالیٰ فٹ بال کی طرح کک مار دے گا۔ تو یہاں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ایک پورا رکوع ابتدائی ختم کر دیا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔